دیے جاتے ہیں. تو اس لیے اس مہینے کا فائدہ اگر ہم اٹھائیں زیادہ سے زیادہ اور ان برائیوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں جو ہمارے اندر ہیں، تو آپ یقین کریں آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی اور اجر بھی بہت ملے گا. تو غصہ جو ہے یہ بڑی ہوشیار چیز ہے، یہ ہمیشہ کمزوروں پہ آتا ہے. کسی بھی چیز جو آپ کے مزاج کے خلاف ہو اس کی ناپسندیدگی کا اظہار کرنا، اس پہ جھنجلا جانا، اس کیفیت کو غصہ کہتے ہیں. تو غصہ آنا ایک فطری چیز ہے. تمام غصے جو ہیں وہ غلط نہیں ہیں، غصہ آنا سنت بھی ہے. ہمارے آقا علیہ السلام کو جب غصہ آتا تھا تو چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا، یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ چہرہ ایسا لگتا تھا جیسے انار کے دانے کسی نے چھڑک دیے ہوں. جب کوئی ناگوار بات، شریعت کے خلاف بات دیکھتے تو چہرہ تمتما جاتا تھا، مگر کبھی کسی پہ غصہ کرتے نہیں تھے، پی لیتے تھے. اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں غصہ پینے والوں کی فضیلت سورہ آل عمران میں بیان کی ہے. سورہ آل عمران کی 134 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے آسودگی اور تنگی میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے، غصہ پینے والے، لوگوں کے قصور معاف کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ جنہیں دوست رکھتا ہے. آپ یہ دیکھیے اللہ خود انہیں اپنا ولی کہتا ہے، اپنا دوست کہتا ہے. تو غصہ پینا جو ہے وہ ولیوں والی صفات ہے. اگر ہمارے سامنے حدیثیں نہ بھی ہوں، ویسے تو ہم بارہا حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے کہ غصے کی کیفیت میں ہم کیا کریں، تب بھی آپ یہ دیکھیں کہ غصہ جو ہے وہ آگ سے بنا ہوا ہے. شیطان کی طرف سے غصہ آتا ہے، شیطان کو اللہ نے آگ سے بنایا، اور آگ کا جو معاملہ ہے وہ پانی سے ٹھنڈی کی جاتی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یہ ہے کہ جب تمہیں غصہ آئے تو پانی پی لیا کرو، بیٹھ جایا کرو، مطلب پوزیشن بدل لیا کرو، گھر سے باہر نکل جایا کرو، بیٹھے ہو تو لیٹ جایا کرو. ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ کسی بھی چیز کا گھونٹ اس گھونٹ سے بہتر نہیں ہے جو ایک انسان اللہ کی خشیت میں غصے کا گھونٹ پیتا ہے. یعنی کہ زمزم کا بھی گھونٹ اتنا فضیلت نہیں رکھتا جتنا اس غصے کا گھونٹ پینا ہے جو آپ نے اللہ کے ڈر میں، اللہ کی رضا کے لیے کسی پہ غصہ آپ کو آیا اور آپ نے وہ غصے کا گھونٹ پی لیا. اتنی فضیلت ہے. غصہ واقعی ہوشیار چیز ہے، یہ ہمیشہ کمزوروں پہ آتا ہے. یہ کسی طاقتور پہ نہیں آتا، کسی پولیس انسپیکٹر پہ، کسی ایس پی پہ، کسی ایم پی پہ، کسی ایم ایل اے پہ کبھی نہیں آتا. یہ کمزور بیوی، بوڑھی ماں باپ، چھوٹے بہن بھائی، ملازم، ٹھیلے والے، رکشہ والے، ان پہ آتا ہے. یہ اتنی ہوشیار چیز ہے. اسے پتہ ہے کہ اگر آپ نے کسی طاقتور پہ غصہ کر دیا تو وہ آپ کی کھال اتار لے گا. میں تو اکثر لوگوں سے کہتا ہوں بھائی اگر غصہ چھوڑنا چاہتے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ ہم پاگل ہو جاتے ہیں غصے میں، تو تھانے میں گھس کے کسی انسپیکٹر کے ریپٹ مار کے دیکھنا، وہ تمہاری ہڈی الگ کر دے گا، کھال الگ کر دے گا، گوشت الگ کر دے گا، غصہ الگ کر دے گا. لیکن کبھی کسی نے آج تک اس پہ عمل نہیں کیا. 20 سال سے میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ اگر وہ تھانے میں جا کے کسی معمولی سپاہی کے بھی ریپٹ مار دیں گے تو وہ سب مل کے اس کی کھال اتار لیں گے. تو اتنی ہوشیار چیز ہے. تو اس لیے غصہ جو ہے وہ بہت احتیاط کی بات ہے، کیونکہ یہ آپ کو دوزخ تک لے جائے گا. غصے کے ٹائم آپ کو آپا نہیں کھونا چاہیے، نہ فیصلے کرنے چاہیے. غصے میں آدمی کا دماغ جو ہے وہ معاف ہو جاتا ہے. غصے میں آدمی کو پتہ نہیں ہوتا میں کیا بول رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں. رمضان شریف میں نے اکثر دیکھا ہے مسجدوں میں جھگڑا ہوتے ہوئے، کیونکہ روزے کی شدت ہوتی ہے. وہاں پہلے پانی بھرنے پہ وضو ہے، بھیڑ ہوتی ہے، وضو کرنے پہ جھگڑا، صف میں کہاں پہ جگہ ملی اس پہ جھگڑا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ اللہ کے گھر میں ہیں. قرآن یہ کہتا ہے خشیت کے ساتھ، اللہ کے ڈر کے ساتھ داخل ہو اللہ کے گھروں میں، اور آپ وہاں پہ جھگڑا کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں ایک دوسرے پہ. بالکل مناسب نہیں ہے. منافقوں کی جو پہچان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اس میں بھی ایک پہچان یہ بتائی تھی کہ جب اس کی کسی سے لڑائی ہو، جھگڑا ہو، تو وہ گالی گلوچ پہ اتر جاتا ہے. تو غصے میں گالی گلوچ پہ اتر آنا یہ منافقت کی پہچان ہے. تو اپنے غصے کو قابو میں رکھیں. غصے کا معاملہ ایسا ہے کہ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. حضور نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ دنیا میں جو جس کی سنت پہ ہوگا قیامت میں اس کے ساتھ اٹھے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ غصہ پینا ہے، اور فرعون کی جو سنت ہے وہ غصہ کرنا ہے. فرعون کو جب غصہ آتا تھا تو کہتا تھا اس کی گردن اڑا دو، اس کی ٹانگیں کاٹ دو.
اسے قتل کر دو، اس کا یہ کر دو، اس کا وہ کر دو۔ اب وہ حدیث آپ دوبارہ سے ذہن میں لائیں کہ جو جس کی سنت پہ ہوگا قیامت میں اس کے ساتھ اٹھے گا۔ اگر آپ واقعی اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں قیامت میں، تو آپ کو غصہ پینے والوں میں ہونا ہے، تب آپ حضور کے ساتھ اٹھ پائیں گے۔ ادروائز آپ یقین کریں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے موتی ہیں، یہ پورے ہونے ہیں۔ تو اگر کسی کو فرعون کے ساتھ ہی اٹھنے کا شوق ہے اور اس نے منی بنا لیا تو وہ بالکل غصہ نہ چھوڑے، انشاءاللہ فرعون ہی کے ساتھ اٹھے گا۔ اور جو لوگ اس کوشش میں آج سے ہی لگ گئے، جتنے بھی دن لگے انہیں قابو پانے میں، تو وہ بالکل انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھیں گے۔ غصہ ہر ایک چیز پہ آنا خراب نہیں ہے۔ اگر اللہ کے احکامات کی دھجی اڑائی جا رہی ہوں، کہیں کسی پہ ظلم کیا جا رہا ہو، کہیں کسی کی عزت اتاری جا رہی ہو، کہیں کسی کا مال لوٹا جا رہا ہو اور آپ کو غصہ آتا ہے، تو بالکل یہ جائز ہے، یہ آپ کی نیکی کی بات ہے، یہ آپ کے ایمان کی بات ہے۔ غصہ آنا ایمان کا حصہ بھی ہے۔ اللہ کے دین کے خلاف، اللہ کی حدوں کے پار کرنے پہ اگر آپ کو غصہ نہیں آتا تو یہ آپ کے لیے سوالیہ نشان ہے ایمان کے لیے کہ آپ کے اوپر کیوں نہیں جوں رہیں گی۔ آپ کا 5 روپے کا گلاس اگر گھر میں ٹوٹ جائے تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے، اور اللہ کے احکام کی دھجی اڑائی جاتی ہے، آپ دیکھتے رہے اور آپ کو غصہ نہیں آیا۔ یہ ہے اصل بات جو آپ کو سوچنی چاہیے کہ ہمیں اللہ کے احکامات کی دھجی اڑاتی ہوئی دیکھ کے اگر ہمارے دل پہ ذرا سی بھی کوئی لرزش نہیں آتی تو ایمان سے فارغ ہیں بالکل۔ تو اس لیے غصہ ہر جگہ ٹھیک نہیں ہے، اور نہ کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو غصہ جب بھی آئے اسے دیکھ لیں کہ آپ جائز جگہ کر رہے ہیں یا ناجائز جگہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو آخری خطبے کا وہ جملہ یاد ہونا چاہیے کہ حضور نے فرمایا کہ ایمان والوں پہ ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی عزت حرام قرار دے دی گئی۔ اب جو لوگ دوسروں پہ غصہ کرتے ہیں ان کی عزت اتارتے ہیں، ایک حرام کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے غصے کے ٹائم قابو رکھنا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ پہلوان نہیں ہے جو سامنے والے کو پچھاڑ دے، وہ پہلوان نہیں ہے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے ٹائم اپنے نفس کو قابو میں کر لے، تو اصل پہلوان وہ ہے۔ تو آخرت میں اللہ رب العزت سے اجر پانے کے لیے بھی ہمیں غصہ پینا ضروری ہے۔ اللہ نے ایک بار یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کہتے ہیں کہ جب تمہیں غصہ آئے تو مجھے یاد کر لیا کرو، میں بھی غصے میں تمہیں یاد کر لیا کروں گا۔ جب اللہ کو غصہ آئے گا تو پھر وہ ہمیں معاف کرے گا، ہماری کسی بات پہ غصہ آئے گا تو اگر ہم لوگوں کو معاف کریں گے۔ بہت مشہور حدیث ہے کہ معاف کرنے والے ہی معاف کیے جائیں گے۔ ہم یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 بیویاں رکھی ہیں، کبھی کسی پہ غصہ نہیں کیا، کبھی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی کسی کے گھر والوں کو کچھ نہیں کہا۔ بچوں کے ساتھ ایسا شفقت کا معاملہ تھا، اپنے جو شاگرد تھے، صحابہ تھے، ان کے ساتھ کیسا شفقت کا معاملہ تھا۔ میرے تو پاس جو لوگ آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کے مولوی صاحب نے اتنا مارا ہے اس کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اپنے شاگردوں کے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے گئے۔ معصوم بچوں کے ساتھ، اس میں بچے شریر بھی ہوتے ہیں، دنگے بھی کرتے ہیں، آپ بھی ایسے ہی تھے۔ تو ہمیں حضور کی سنتوں پہ چلنا ہے، اپنے غصے کو قابو میں رکھنا ہے۔ شیطان جو ہے وہ غصہ دلاتا ہے، وہ اکساتا ہے آپس میں، جس سے کہ فساد ہو، آپس میں جھگڑے ہوں، آپس میں رشتے ناطے ٹوٹیں۔ تو یہ جو غصہ ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اسے ٹھنڈا کرنے کا طریقہ پانی ہے، آپ پانی پئیں گے تو آپ کا غصہ جاتا رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے جب غصہ پینے والوں کو اپنا دوست کہا، یہ آزمائش کا حصہ بھی ہے۔ آپ یقین کریں اگر آپ نے غصہ پی لیا تو آخرت میں کیسا اجر آپ کو ملے گا۔ میرے بہن بھائیوں، کوئی صلاحیت آپ کے اندر ہوگی، اس صلاحیت کو آپ اللہ کی راہ میں لگائیں گے تب اجر ملے گا۔ کوئی برائی آپ کے اندر ہوگی، اس برائی سے آپ اللہ کی وجہ سے رکیں گے تب آپ کو اجر ملے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی اگر نامرد ہو، وہ اگر یہ کہے کہ میں زنا سے بچ جاؤں گا تو اسے کوئی اجر نہیں ملے گا، بلکہ کوئی مرد ہو، اس کا دھیان بھٹکتا ہو، صرف اپنے اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اسے اجر ملے گا۔ اسی طرح سے جنہیں غصہ آتا ہی نہیں انہیں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ جس طرح سے میں بتا رہا ہوں کہ صلاحیت ہوگی اس کا استعمال کرنے پہ اجر ملے گا، برائی ہوگی اسے روکنے پہ اجر ملے گا اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ تو جو لوگ غصہ اللہ کی رضا کے لیے پئیں گے انہیں تو اجر ملے گا۔ جن میں سرے سے غصہ ہے ہی نہیں تو آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو چنا اور آپ کو غصہ دیا اور آپ کی خصلت میں غصہ رکھا، اور پھر آپ کو آزمایا اس غصے کے ذریعے کہ آپ کے سامنے آپ کی مزاج کے خلاف چیزیں ہوں۔ اپنے مزاج کے خلاف چیزوں کو برداشت کرنا ہی تو ایمان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کیا لوگ نہیں کرتے تھے، کیسی کیسی حرکتیں، کیسی کیسی باتیں کرتے تھے۔
انبیاء کے سامنے انبیاء کو بھی غصہ آتا تھا، چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، مگر کبھی کسی پہ غصہ نہیں کرتے تھے، بلکہ جب بالکل ہی حد ہو جاتی تھی تب اللہ کی طرف متوجہ ہو کے ان کے لیے کہتے تھے کہ اللہ اب ان کا معاملہ تیرے حوالے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ طائف میں کیسے کیسے ظلم ہوئے ہیں آپ کو سب اندازہ ہے، آپ نے پڑھا ہوا ہوگا، لیکن فرشتوں کے آنے کے باوجود، پہاڑوں کے جب فرشتے آ گئے کہ ہم انہیں ختم کر دیں، تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، کسی قسم کے کسی غصے کا اظہار نہیں کیا۔ یہ تھی شفقت، یہ تھی نرمی، یہ تھی حضور کا جو معاملہ تھا شفقت کا امت کے ساتھ یہ تھا۔ ہم ملازموں کے ساتھ سختی کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، ان کے اوپر کام کا بوجھ زیادہ ہوتا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے اپنے ملازموں پہ زیادہ کام ڈالیں، جبکہ نبی نے کہا کہ اپنے ملازموں پہ بوجھ کم کر دو اس مہینے میں۔ اگر ہم ان کا کچھ کام خود کر لیں اور ان کے بوجھ کو تھوڑا ہلکا کر دیں، نبی نے دیکھیے آپ آخری وقت میں کیا فرمایا کہ عورتوں کا اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔ حضور نے ایک بار یہ بات بھی فرمائی 70 دفعہ بھی معاف کرنا پڑے ان کی غلطی کو تو معاف کر دینا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کاٹے ہیں غلامی میں، کبھی نے حضور نے مجھے اف تک نہیں کہا، کبھی اگر کچھ میرے سے غلطی ہو بھی جاتی تھی تو بس اتنا کہتے تھے تو نے مجھے تکلیف پہنچائی، کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی غصہ نہیں کیا۔ یہ تھی بات، یہ تھی حضور کا شفقت کا معاملہ، اور اپنے صحابہ پہ بھی کبھی غصہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ قرآن میں تو اللہ نے کہا کہ تم شفیق ہو، تم نرم دل ہو، تم ہلکے مطلب نرم مزاج رکھتے ہو، اس لیے لوگ تمہارے آس پاس ہیں، اگر تم سخت مزاج ہوتے تو لوگ تمہارے پاس سے چھٹ جاتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی اپنے صحابہ پہ غصہ نہیں کیا۔ تو ہم بھی اپنے ساتھیوں پہ، اپنی عورتوں پہ، اس ٹائم روزے ہوتے ہیں، پیٹ میں کھانا کم ہوتا ہے، بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے، اس چکر میں ہم اپنی بیویوں پہ غصہ کر جاتے ہیں، ان کے بھی روزے ہوتے ہیں۔ اگر ہم سوچیں کہ یہ بھی تو ماذر ہڈی کی بنی ہوئی ہیں، یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں، ان کے بھی تو ہمارے اوپر حق ہیں، یہ ہمارا گھر سنبھالتی ہیں، ہمارے لیے افطاری تیار کرتی ہیں، ہمارے لیے کھانا تیار کرتی ہیں، اگر کوئی غلطی ہو جائے ان سے، کبھی نمک تیز ہو جائے، کھانا ہمیں کوئی اچھا نہ لگے یا سالن کوئی کم پک جائے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم ان پہ غصہ کرنے لگیں۔ دیکھیں ہم اللہ کے کہنے پہ حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، جیسے دن میں کھانا پینا ہے، دن میں بیوی سے مباشرت ہے، لیکن ہم حرام چیزیں نہیں چھوڑ پاتے۔ اکثر رمضان میں بھوک کی وجہ سے لوگوں میں غصہ پایا جاتا ہے، اس لیے آپ اس رمضان میں اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے غصہ چھوڑ دیں اور اپنے غصے پہ قابو رکھیں۔ خاص طور سے رمضان میں تو آپ کسی کو بھی کچھ نہ کہیں، خاموشی اور تنہائی اختیار کر لیں، اپنے جو بھی کام ہوں وہ جلدی جلدی نمٹا کے اور تنہائی کی طرف چلے جایا کریں، کم بولنا، کم کھانا، اس میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ غصہ نہیں آئے گا، کیونکہ غصہ جو ہے وہ آپ کو اللہ سے دور کرتا ہے، نرمی جو ہے وہ آپ کو لوگوں کے بھی قریب کرتی ہے، اللہ کے بھی قریب کرتی ہے۔ اللہ نرم دل ہے، اللہ خود نرمی اختیار کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اگر میں تمہارے گناہوں پہ تمہیں قدم قدم پہ پکڑوں تو تم ایک قدم بھی نہ اٹھا سکو، اس آیت کا مفہوم ہے۔ اللہ جب ہمارے ساتھ نرمی کرتا ہے، ہمیں معاف کرتا رہتا ہے، غصے کے انداز میں بھی اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، ہمیں ہدایتیں دیتا رہتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کو کتنا غصہ آتا ہے جب حد سے بات بڑھ جاتی ہے، جب لوگ اللہ کی حدوں کو پار کر دیتے ہیں، اس کے بعد اللہ نے کتنی قومیں تباہ کی ہیں، وہ غصے کی حالت میں ہی تو قومیں تباہ ہوئی ہیں۔ قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، یا لوط علیہ السلام کی قوم ہے، کتنی قومیں اللہ رب العزت نے تباہ کی، وہ غصے کی حالت میں تو کی، جب اللہ کی بالکل نہیں سنتے، بالکل نہیں مانتے تو اللہ قوموں کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر ہم خدا نخواستہ اللہ کی حدوں کو پار کرنے والے ہوں گے تو آخرت میں ہمیں اللہ کا غصہ جھیلنا پڑے گا، اور اللہ کا غصہ کیسا ہوگا اس کی شان کے حساب سے، اس کی بڑائی کے حساب سے آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں اللہ کی ایک ایک بات پہ یقین بھی رکھنا ہے اور کہنا بھی ماننا ہے۔ قرآن میں اللہ نے غصے کے انداز میں 2-3 جگہ یہ بات کہی ہے کہ وہ کہتے کیوں ہوں جو کرتے نہیں۔ ہمارا حلیہ دینداری کا بنا لینا اور اس کے بعد پھر حرکت فرعون کی کرنا، یہ ہمیں اللہ کے غصے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ غصے کے انداز میں قرآن کی آیتیں ہیں، اس لیے اگر آپ تقوی کا، دینداری کا چہرہ مورا بناتے ہیں تو آپ کو اپنے اندر بھی صفائی کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا وہ قول یاد دلا دوں میں آپ کو کہ وہ اپنے حواریوں سے، اپنے امتیوں سے یہ بات کہتے تھے کہ تمہاری حالت ایسی ہے آج کل کہ جیسے قبروں پہ سفید جو ہے وہ سفیدی پوت دی گئی ہو اور اندر گلی سڑی ہڈیاں ہوں۔ اگر ہمارے چہرے مورے بہت دینداری کے اور بہت تقوی کے ہوں گے اور ہم اسے دنیا کمانے کا ذریعہ بنا رہے ہوں گے، لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہوں گے، لوگوں کو لوٹ رہے ہوں گے، تو
تو یہ اللہ کو غصہ دلانے والی بات ہے۔ میں یہاں یہ یاد دلا دوں کہ تمام انبیاء جو آئے ہیں اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے ہیں، وہ صرف اور صرف اس ایکسپلائٹیشن کو ہی دور کرنے کے لیے آئے کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ ظلم کیا جائے۔ اگر ہم دینداری کا چہرہ بنا کے اور اللہ کے بندوں کو لوٹتے ہیں یا ان کے ساتھ ان کا استحصال کرتے ہیں تو آپ یقین کریں ہمیں غصہ جھیلنا پڑے گا، اور وہ ہو سکتا ہے کہ یہیں سے شروع ہو جائے، کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے۔ وہ ٹھیک ہے کہ اس نے اسباب سے کائنات چلا رکھی ہے، لیکن آپ یقین کریں وہ چاہے تو اب بھی سب کچھ کر سکتا ہے۔ قرآن میں کہتا ہے کہ میں چاہوں تو سب کے سب ایمان میں آ جائیں، لیکن کیونکہ اللہ نے ایک ضابطہ رکھا ہے یہاں پہ کہ اس نے آزمانا ہے، وہ جبر نہیں کرتا، اس نے ول پاور دے کے ہمیں بھیجا ہے، فری ول کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ اس نے کہا چاہے تم شکر گزاری کرو میری، نا شکر پن کرو، تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جب ہماری سانسیں ختم ہو جائیں گی تو وہاں اختیار اللہ کا شروع ہوگا، پھر ہمیں پتہ لگے گا کہ اللہ کتنا اختیار رکھتے تھے، کیا کیا کر سکتے تھے جو انہوں نے ہمیں نہیں کیا، اور کس طرح ہمیں معاف کیا۔ خاموشی سے ہماری نافرمانیاں دیکھتے رہے، منمانیاں دیکھتے رہے، کبھی غصے کا اظہار نہیں کیا۔ لیکن ہمیں احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں غصہ نہ جھیلنا پڑے اللہ رب العزت کا، کیونکہ اللہ کا غصہ ہمیں دوزخ میں لے جائے گا۔ اللہ کے غصے کا مظہر ہی دوزخ کی آگ ہے۔ دوزخ کی آگ کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ حدیث پاک میں ہے یہاں سے 70 گنا زیادہ، 69 گنا زیادہ ہے دنیا کی آگ سے۔ دنیا کی آگ کے بارے میں آپ کو بتاؤں، میں ایک بار مدھیہ پردیش گیا تھا، میں نے لوہے کے کارخانے میں دیکھا تھا، اتنی تیز آگ تھی کہ اس نے لوہے کو پانی کی طرح بہا رکھا تھا۔ وہ آگ دنیا کی آگ ہے، اس سے 69 گنا آگ زیادہ جو ہے وہ دوزخ کی آگ ہے جو اللہ کا غصہ ہے۔ تو اس لیے آپ اللہ سے صرف عافیت مانگیں، اللہ کے غصے سے بچنے کی کوشش کریں، ایسے کوئی کام نہ کریں کہ جو آپ کے کہنے اور کرنے کے فرق کو اجاگر کریں۔ آپ نے اللہ رب العزت کو غصہ نہیں دلانا، بلکہ اس کی رحمت، اس کے رحمان الرحیم کی صفت کے اندر اندر رہنا ہے، اس کی حدوں کے اندر اندر رہنا ہے۔ آج سے ہم سب طے کریں انشاءاللہ کہ ہم حرام غصے سے بچیں گے۔ اگر کبھی حلال غصہ شریعت کی خلاف چیزوں کو دیکھ کے آئے بھی تو اسے بھی محبت اور پیار سے ٹیکل کریں گے۔ پھر بھی نہ مانے تو وہ حدیث آپ یاد کریں، حضور نے فرمایا برائی ہوتی دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو، یہ غصے کا مظہر ہے، اور اگر ہاتھ سے نہ روک سکو تو اسے زبان سے روکو، یہ آپ کی تبلیغ کا مظہر ہے، اور زبان سے بھی نہ روک سکو تو اسے دل سے برا جانو، یہ آپ کی کمزوری کا مظہر ہے کہ آپ کچھ نہیں کر پا رہے تو آپ دل سے برا جان لیں۔ تو کہیں آپ کوئی ظلم ہوتا ہوا دیکھیں تو آپ ہاتھ سے روکیں، غصے کا اظہار بھی کریں۔ کہیں آپ دیکھیں کہ کسی مظلوم کی عزت لوٹی جا رہی ہے، اس کا مال دبایا جا رہا ہو، اس کی بے عزتی کی جا رہی ہو، بالکل آپ کو اجازت ہے، آپ غصے کا اظہار کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گروہ بنا رکھا تھا اس طرح کا کہ وہ جو مظلوم لوگ جنہیں لوگ ستاتے تھے ظالم، ان سے پھر حساب کتاب لیا کرتے تھے۔ وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا، ابو جہل کسی کے پیسے نہیں دے رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے ایک بار اسے کہا کہ اس کے پیسے دے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت میں، ان کے روب میں جا کے اندر سے پیسے لا کے اس نے دے دیے۔ تو ہمارے اندر اتنا روب ہونا چاہیے ایمان کا، ہمارا اتنا معاملہ ہونا چاہیے کہ لوگ ڈریں ہمارے غصے سے، لیکن وہ غصہ اللہ کی حدوں میں ہو، اللہ کے دین کے لیے ہو، نہ کہ اللہ کی حدوں کو پار کرنے والا ہو۔